آپ پریشان ہیں دشمن کی وجہ سے، دشمن نے آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، مشکل بنا دیا، اتنی پریشانی آپ کے گھر میں آ گئی، ہر وقت گھر میں لڑائیاں رہتی ہیں، بچے لڑتے ہیں، بڑے لڑتے ہیں، آپ جب بھی گھر میں آتے ہیں کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، آپ جب گھر سے باہر جاتے ہیں معاشرے والے بڑی بری نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑے کم تر لوگ ہیں، ان کے پاس نہ مال و دولت ہے، ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں، دروازے پہ لوگ آ کے آپ سے قرض مانگتے ہیں، میرا قرض دے دیجئے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے ان کا قرض واپس دلائیں؟ ادھر کونے میں ماں پڑی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا آنا پیارے بیٹا میرا علاج کروا دے، بیٹا ماں کی طرف دیکھتا ہے، ہائے میرے مولا، اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، ماں میری دنیا کے اندر ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز تو ہے، لیکن کیا کروں جیب میں پیسے نہیں، بھاگتا ہوا باہر جاتا ہے، وہ دوست جو بڑے قریبی ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہے، خدا کے لیے مجھے کچھ رقم دے دیجئے، میری ماں بڑی بیمار ہے، میں اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہوں، بڑے دھکے دے کر بڑی بری طرح دھدکار کر آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے، بوجھل پاؤں کے ساتھ آپ گھر کی طرف آتے ہیں، اتنے میں راستے کے اندر ایک آدمی آ جاتا ہے، آ کے گریبان آپ کا پکڑ کے کہتا ہے دے نہ میرے پیسے، کب دے گا میرے پیسے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گھر میں جی نہیں لگتا، آنسو اس لیے جاری ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جیب خالی ہے، باپ بیمار تھا، باپ کے لیے قرض لیا تھا وہ واپس نہ کر سکا، ماں بیمار ہو گئی، ارے میرے بھائیوں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ، آپ خود بھی بیمار ہیں، گھر والے بھی بیمار ہیں، کاروبار ہے کہ وہ نیچے کو چلا گیا ہے، بچے کے نافرمان ہو گئے ہیں، آپ یہ سب کچھ کیوں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ کا دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دن رات وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا جا رہا ہے، دن رات وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دن رات وہ آپ کی ناکامی دیکھنا چاہتا ہے، کب یہ ناکام ہوگا، کب لوگ اسے ماریں گے، کب لوگ اسے گھر سے نکالیں گے، کب لوگ اس کے گھر پہ قبضہ کریں گے، ارے میرے بھائی وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے، ارے کیوں ایسے دشمن سے نجات چاہتے ہو نا؟ کیوں نہیں آپ کے گھر والے پریشان ہیں، پریشانی سے نجات چاہتے ہو نا؟ کیوں نہیں آپ کے گھر والے بیمار ہیں، گھر میں ہر فرد بیمار ہے، بیماری سے نجات چاہتے ہو نا؟ کیوں نہیں نجات چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے نا، اللہ کے در پہ جھکیے، یہ عمل کیجئے، میرا مولا میرا آقا آپ کے دشمن کو نیست و نابود کر دے گا، دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہاں دشمن سے نجات چاہتے ہیں نا تو جلدی کیجئے، دشمن پر غالب ہونے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھے گا۔ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے تو دعا کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام مینشن کیجئے گا، نام نہیں لکھنا چاہتے تو اللہ لفظ اللہ لکھ دیجئے گا۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف، بڑا زبردست وظیفہ ہے، بڑا پیارا وظیفہ ہے، بڑا آزمودہ وظیفہ ہے، چند سیکنڈ کا، چند منٹوں کا یہ وظیفہ ہے۔ دشمن جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، آپ کے پیچھے جو چالیں کر رہا ہے آپ کو ناکام کرنے
بنانے کی تدابیریں کر رہا ہے، آپ کے بچیوں کے رشتے نہیں آنے دیتا، آپ کے بچیوں کے گود کو وہ بھرنے نہیں دیتا، گود نہیں بھر رہی بچیوں کی اور رشتے نہیں آ رہے اور نافرمانی عام ہو چکی ہے، وہ دشمن آپ سے چلا جائے گا۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کو یوں ہے، آپ نے دو زانو ہو کر بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ہی مرتبہ تسمیہ بھی یعنی بسم اللہ بھی پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ میرے آقا آمنہ کے لال پہ پیار سے محبت سے درود پاک پڑھیے گا نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، مقدمے میں مقدمہ پھنسا ہوا ہے، مقدمے کے لیے کر رہے ہیں، جائیداد کے لیے کر رہے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کر رہے ہیں، دشمن کو تباہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، دشمن پہ حملہ آور یعنی غالب ہونے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ وظیفہ 3 مرتبہ آپ نے نام لے کر کرنا ہے۔ پھر آپ نے یا جبارو یا قہارو 1313 مرتبہ ایک ہی محفل میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ انشاءاللہ لگاتار 7 دن یہ عمل کریں، آپ کا دشمن ایسے غائب ہوگا جیسے تھا ہی نہیں۔ اور یہ عمل یاد رکھیے گا، رات کے وقت کرنا ہے جب کوئی آپ کو دیکھے نہ، ایسی جگہ کرنا ہے جہاں کوئی آپ کے سامنے نہ ہو، جہاں کوئی باتیں نہ کر رہا ہو، پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، عمل کرتے وقت آپ نے کچھ روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں، یا کچھ روٹی وغیرہ اب جو ہے یا پھر چاول وغیرہ چھت پہ پرندوں کے آگے ڈال دینی ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولئے۔